الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ الامام البخاری و مسلم فی صحیحیہما۔ میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، شریعت اسلامیہ نے ہمیں جن چیزوں کی ہدایتیں دی ہیں ان میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر ایسا مضبوط تعلق اور جسے کہتے ہیں اٹوٹ حصہ، بالکل ایسی محبت ہمیں اور آپ کو ہونی چاہیے اور ایسا تعلق ہونا چاہیے، ایسی محبت جسے عقل کے پیمانے پر ناپنے اور تولنے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر کوئی کہے کہ آپ اپنے نبی سے اندھی محبت کرتے ہیں تو ہمیں وہ بات بھی منظور ہے، ہاں ہم اندھی محبت کرتے ہیں۔ نبی کی محبت میں ہم کسی پیمانے کو اپنے سامنے لانا نہیں چاہتے، یہ شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے، قرآن کریم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ تمہیں اپنی شریعت سے محبت ہونی چاہیے، انبیاء کرام سے محبت ہونی چاہیے، شرعی چیزیں ہیں ان سے عقیدت اور محبت کا اظہار ہر جگہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اگر نبی سے ہماری محبت صحیح نہیں ہوتی ہے، ہم نبی کی محبت کو کسی مفاد کے پیمانے پہ تولنا چاہتے ہیں اور نبی کی محبت کو ہم مؤخر کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ نبی کی محبت اور نبی کی بات کا درجہ اول درجہ ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا ہے، حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کی تمام چیزوں سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ میں ان کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے حب رسول کے سلسلے میں انتہائی واضح ہے اور انتہائی صاف ہے۔ اگر ہمیں اپنے مال و دولت سے محبت ہے اور ہم نبی کی محبت میں اسے قربان نہیں کرتے ہیں، ہمیں اگر اپنی آل و اولاد سے محبت ہے اور نبی کی محبت میں ہم اسے قربان نہیں کرتے ہیں، ہمیں اگر اپنے رشتہ داروں اور اپنی دیگر چیزوں سے محبت ہے اور ضرورت پڑنے پر نبی کی محبت پر ہم اسے قربان نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کی محبت کا عکس ہمیں دکھایا ہے کہ نبی کے قول سے بھی محبت انہوں نے کی، نبی کے عمل سے بھی محبت کی، نبی کی زندگی میں بھی محبت کی، نبی کی وفات کے بعد بھی محبت کی، اور یہ محبت ایسی چیز ہے کہ جس انسان کے اندر اس کی بنیاد پائی جاتی ہے اور یقیناً اپنے دل و جان سے وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے
تو یہ احساس کہیں نہ کہیں جاگ اٹھتا ہے۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، صورتحال چاہے جیسی بھی ہو، لیکن اگر آپ کے دل و جان میں محبت ہے تو محبت اپنا رنگ دکھلا کے رہتی ہے۔ اللہ کے رسول کے قول سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کے فعل سے بھی محبت ہونی چاہیے، نبی کی ذات سے بھی ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج خاص طور سے ہندوستان کا میڈیا، جسے لوگ گودی میڈیا کہتے ہیں اور جسے لوگ زرخرید غلام کہتے ہیں، جو میڈیا پیسوں پر بک رہا ہے، جو میڈیا پیسوں کا بھوکا ہے، انہیں پیسے دیجئے، جو بات چاہیے ان سے بلوا لیجئے۔ آج کا میڈیا، اس کے اکثر افراد حکومت کی زبان بولتے ہیں اور مسلمانوں کو اور اسلام کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں، نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے ٹی وی کے پروگرام میں ڈیبیٹ پروگرام کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، مناقشہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ نام نہاد مسلمانوں کو بھی وہ بلا لیتے ہیں اور غیر مسلم حضرات رہتے ہیں، اور پھر بحث ہوتی اسلام کے بارے میں۔ وہ آدمی بحث کرتا ہے جو اسلام کے الف سے واقف نہیں ہے، وہ آدمی بحث کرتا ہے جو اسلام کی بنیادی چیزوں سے واقف نہیں ہے، وہ آدمی اسلام کی ترجمانی کرتا ہے یا اسلام کی مخالفت کرتا ہے جو اسلام کے اصول و عقائد سے واقف نہیں ہے، اور پھر دنیا اسے دیکھتی ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو غیر مسلم حضرات ہیں، کچھ ایسے بھی مسلمان ہیں جو پہلے مسلمان تھے اب وہ مرتد ہو گئے ہیں، وہ ٹی وی پر آ کر اپنے بیانات دیتے ہیں۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ مسلمان تو اچھے ہیں لیکن اسلام ہی برا ہے، اسلام غلط تعلیم دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے جو کہتے ہیں اسلام تو اچھا ہے لیکن مسلمان برے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد اور اسلام لے کر ان کے کہنے کے مطابق کہ جو محمد آئے تھے، رسول آئے تھے، ان کا کردار ہی صحیح نہیں، ان کی سیرت ہی صحیح نہیں ہے، اس دین کو لانے والے خراب ہیں اور بیکار ہیں۔ کبھی وہ نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کبھی نبی کی سیرت میں وہ کیڑے نکالنا چاہتے ہیں، کبھی ازواج مطہرات کی باتیں الٹی سیدھی کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک روایت دو روایت کہیں سے لے لی اور نبی کی سیرت پر کیچڑ اچھالنا شروع کرتے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو دین و مذہب کے لحاظ سے بھی اور ملکی قانون کے لحاظ سے بھی ایسے تمام افراد مجرم ہیں اور وہ ملک میں فساد پھیلانے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو۔ ہمارے اسلام نے کسی بھی دین کے جو گرو حضرات ہوتے ہیں، جنہیں ہم مقدس شخصیات کہتے ہیں، اسلام نے اسے برا بھلا کہنے سے منع کیا۔ اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے تو اسلامی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ اور غیر مسلم حضرات، برادران وطن میں سے کچھ لوگ جن کی تعداد مختصر ہے، لیکن آج کی دنیا میڈیا کی دنیا ہے، آدمی اگر تھوڑی سی بھی کچھ بات کہے، آہستہ بھی کہے، تو بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ ٹی وی پر بحث چلی ہوئی ہے، میڈیا میں ایک موضوع پھیلا ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی نکاح سے متعلق، کہ حضرت عائشہ کا نکاح جب ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کی 6 سال کی عمر تھی، اور جب رخصتی ہوئی ہے تو 9 سال کی عمر تھی۔ اس 9 سال کو لے کے ہمارے وہ حضرات جن کے ذہن میں اسلام دشمنی بیٹھی ہوئی ہے، جو اسلام سے عداوت رکھتے ہیں، وہ الٹی سیدھی باتیں پیش کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی متنفر کرنا چاہتے اور غیر مسلموں کو بھی اسلام میں سے نفرت دلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ایسی باتیں کہنے والے خود اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، ان کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس پر اعتراض کرتے ہو تم، لیکن تم ذرا اپنے مذہب کی مقدس شخصیات کو دیکھو۔ تم رام کی کہانی پڑھو، سیتا کی کہانی پڑھو۔ سیتا کی جب شادی ہوئی ہے تو خود سیتا کی عمر 6 سال 7 سال کی تھی،
اور سیتا سے چھوٹی بہن کی جو شادی ہوئی ہے اس کی عمر تو سیتا سے بھی کم تھی. تم نے اسلام کے بارے میں تعصب کی عینک لگا رکھی، تم نے کالا چشمہ پہن رکھا ہے، تجھے ہر چیز کالی ہی نظر آتی ہے. تم نے اپنے آنکھ میں کالی پٹی باندھ لی ہے، تمہیں اپنے جسم کی خبر نہیں، تم نے اسلام کے خلاف غلط نعرے لگانے شروع کر دیے. اگر تم نے اپنی تاریخ پڑھی ہوتی، اپنا عقیدہ پڑھا ہوتا، اپنے مقدس شخصیات کے حالات پڑھے ہوتے تو تم اسلام پر انگلی نہیں اٹھاتے. انگلی جب ایک آدمی اٹھاتا ہے تو دوسرے کی طرف ایک انگلی کرتا ہے، لیکن 4 انگلیاں کہتی کہ ذرا خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو تم کیسے ہو. تم کہتے ہو اسلام ایسا ہے، تم نے ایک انگلی اٹھائی ہے، 4 انگلیاں کہتی ذرا اپنے مذہب اپنے دین کو دیکھ لو. یہ تو خیر ایک تاریخی بحث ہے، سیرت کی بحث ہے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی ذات سے، قول سے، عمل سے ایک مسلمان کو انتہائی گہری محبت ہونی چاہیے. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور شریعت اس کا مطالبہ کرتی ہے. ایک دفعہ کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی انگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں. گفتگو میں بات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي. اے آقا، آپ تو مجھے میرے نزدیک ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے، میرے نفس کے. مجھے اپنی جان زیادہ عزیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا اپنی بات پر غور کرو. اے عمر تم کہہ رہے ہو لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، کہ میں تجھے ہر چیز سے محبوب ہوں لیکن میں تجھے تیری جان سے محبوب نہیں ہوں. اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، ذرا سوچ لو. خدا کی قسم کہتا ہوں اگر تم کو میں اپنی جان سے زیادہ بھی، یعنی تمہیں تمہاری جان سے زیادہ بھی اگر میں عزیز نہیں ہوں، اے عمر تم مسلمان نہیں ہو سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی گردن نیچے کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں، اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان پختہ ہو چکا ہے، اب تم مضبوط ایمان والے ہو چکے ہو. تو ہمارے نبی کے بارے میں کوئی کیچڑ اچھالے، شریعت کے بارے میں کوئی کیچڑ اچھالے اور ہم خاموش تماشائی بنے رہے، یہ ہماری غیرت ایمانی کے خلاف ہے. ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ تھے. ہارون رشید نے پوچھا تھا اپنے وقت کے بہت بڑے عالم حضرت امام مالک علیہ الرحمہ سے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں جواب دینا چاہیے، ہمیں اس سے بدلہ لینا چاہیے. ہارون رشید نے کہا کہ اگر امت بدلہ نہ لے، مقابلہ نہ کرے تو کیا کرنا چاہیے. فرمایا ایسی امت کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. ایسے لوگ جو اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کی جائے اور وہ جواب نہ دے، بدلہ نہ لے، ایسی قوم کو، ایسی امت کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے. اسے زمین کے اندر چلے جانا چاہیے، اسے مر جانا چاہیے، زندگی کا حق اسے نہیں. صحابہ کرام نے بھی محبت کی ہے اور ایسی محبت کی ہے کہ ہمارا آپ سوچ نہیں سکتے. میں آپ کو کتنی حدیثیں سناؤں، کتنے واقعات بتاؤں، ایک دو نہیں سینکڑوں روایتیں. غزوہ احد کا موقع ہے، ایک خبر اڑ پڑی کہ نبی شہید ہو گئے اور یہ خبر اتنی تیزی سے پھیلی کہ مدینہ منورہ تک یہ بات چلی جاتی ہے کہ غزوہ احد میں نبی شہید ہو گئے.
قبیلے بنو دینار کی ایک خاتون، ان کے کانوں میں جب یہ بات پڑتی ہے نبی شہید ہو گئے، وہ خاتون بے چین ہو جاتی ہے، مدینے سے نکلتی ہیں اپنے گھر سے اور مقام احد کی طرف تیزی سے دوڑتی ہیں۔ راستے میں ایک آدمی ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہاں جا رہی ہو؟ تیرے شوہر شہید ہو گئے۔ اس نے کہا خاتون نے میں شوہر کی بات نہیں کر رہی ہوں، ذرا بتاؤ نبی کیسے؟ وہ خاتون اور آگے بڑھتی ہے، ایک آدمی سے ملاقات ہوتی، وہ کہتے تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، شہید ہو گئے۔ خاتون کہتی ہے بھائی شہید ہو گئے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، ذرا بتاؤ نبی کیسے؟ خاتون اور آگے بڑھتی ہے، پھر ایک آدمی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ آدمی کہتا ہے تیرے لڑکے شہید ہو گئے۔ وہ خاتون کہتی ہے مجھے لڑکے کی شہادت سے کوئی افسوس نہیں ہے، ذرا یہ بتاؤ نبی کیسے ہیں؟ سبوں نے کہا کہ نبی ٹھیک ہے۔ وہ خاتون جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان احد میں دیکھتی ہے، آپ کے چہرے کا جب دیدار کرتی ہے، دیدار کرنے کے بعد اس عورت نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے جس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس عورت نے کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے رسول اللہ تیرے دیدار کرنے کے بعد ہر مصیبت ہلکی ہو گئی ہے، ہر مصیبت معمولی ہو گئی ہے، ہر مصیبت پھیکی ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہمارے نبی ہمارے حبیب ہماری نظروں کے سامنے۔ اسے کہتے محبت، اسے کہتے نبی کی ذات سے پیار۔ ایک صحابی حضرت حذیفہ بن یمان ایک عجمی ملک میں جاتے ہیں، عرب کا ملک نہیں، عجمی ملک میں جاتے ہیں، وہاں کھانا کھا رہے ہیں، وہ بازو میں حضرت حذیفہ بن یمان کا غلام بھی بیٹھا ہوا ہے، ان کے ہاتھوں سے لقمہ گر جاتا ہے، اس لقمے کو اٹھا کر گندگی پوچھ کر وہ منہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، بازو میں بیٹھا وہ غلام وہ اپنی کہونی سے صحابی رسول کو اشارہ کرتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ عجم ہیں، پیسے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، رکھ رکھاؤ والے ہیں، آرائش والے ہیں، زیبائش والے ہیں، دنیا کے بڑے لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے تو آہستہ سے اشارہ کیا تھا، لیکن قربان جائیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پہ انہوں نے تاریخی جملہ کہا، فرمایا انترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء، تم اشارے سے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں گا؟ میں تو گرے ہوئے لقمے کو اٹھاؤں گا، گندگی پوچھ کر اسے کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہیں محبت، نبی کے قول سے، نبی کے فعل سے محبت۔ ایک آدمی تھا مدینے میں، کعب بن اشرف، یہودی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہا کرتا تھا۔ ایک صحابی کسی بہانے سے اس کے پاس جاتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، پورا واقعہ بتاؤں تو پھر دوسرے واقعات جو ایمان کو جلا بخشتے ہیں وہ بتانے کا وقت باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ایک صحابی ہے، صحابی رسول جاتے ہیں اور وہ کعب بن اشرف یہودی جو اللہ کے رسول کو برا بھلا کہتا تھا، انہوں نے جانے کے بعد اس کی گردن اڑا دی۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، کہا کہ ٹھیک کیا ہے تم نے۔ ایک صحابی اور ہے، نابینا ہے، بینائی نہیں ہے، لیکن قربان جائیے ان کی محبت پر، عشق رسول پر۔ اس صحابی کے پاس ایک باندی ہے، اور باندی بھی ایسی کہ اس باندی سے صحابی کو لڑکے بھی ہیں، وہ باندی ام ولد ہے، صحابی نابینا ہے۔ وہ باندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹی سیدھی باتیں کہا کرتی تھی، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، وہ برداشت کرتے رہے۔ ایک رات پھر اس نے شروع کر دیا، انہوں نے صحابی رسول نے ایک چھوٹی سی تلوار اٹھائی اور ایک اندازے سے کہ یہ خاتون میری باندی کہاں پر بیٹھی ہے، بینائی نہیں ہے، ایک اندازے سے انہوں نے تلوار ماری، چھوٹی سی تلوار، اور باندی کا کام تمام ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔
صبح میں ہنگامہ ہوتا ہے کہ فلاں کی باندی کو کسی نے قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجلس لگتی ہے. آپ کہتے ہیں میں اللہ کا حوالہ دے کر کہتا ہوں کس نے اس باندی کو قتل کیا ہے. وہ صحابی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسی بات ہے میں نے بہت برداشت کیا، لیکن آج رات بھی اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا، مجھے برداشت نہیں ہوا تو میں نے چھوٹی تلوار لی، اس کا کام تمام کر دیا. اللہ کے رسول اس باندی سے میرے بچے بھی ہیں. نبی نے کہا ٹھیک کیا تم نے، وہ خون معفوانو ہے، اس باندی کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا. اسے کہتے ہیں نبی سے محبت، نبی سے عشق. آئیے ہم قریب دور میں آتے ہیں. میں نے کہا کہ سینکڑوں واقعات ہیں، اہل ایمان کے تو واقعات ہیں، علماء کے واقعات ہیں. میں علماء سے ہٹ کر کہنا چاہتا ہوں. ایک شاعر گزرے ہیں اختر شیرانی، لاہور کے ایک ہوٹل میں. اختر شیرانی کہنے کے مسلمان تھے. لاہور کے ایک ہوٹل میں شراب و کباب کی مجلس لگی ہوئی تھی. بحث چل رہی تھی کہ کون اچھا شاعر ہے، کون اچھا ادیب ہے، اور اختر شیرانی کے سامنے مختلف نام پیش کیے جا رہے تھے کہ ساحر لدھیانوی کے بارے میں کیا خیال ہے، نیاز فتح پوری کے بارے میں کیا خیال ہے، احمد ندیم قاسمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اس طرح ذکر ہو رہا تھا اور اختر شیرانی سبوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ تبصرہ کر رہے تھے کہ وہ ابھی فن میں بچہ ہے، فلاں تو میرا شاگرد ہے، فلاں کے کلام میں پختگی نہیں ہے، فلاں اچھا شاعر نہیں ہے. اور شراب و کباب کی مجلس تھی. اختر شیرانی بھی شراب پیے ہوئے تھے اور ان کے جو ساتھی تھے وہ کمیونسٹ مائنڈڈ تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے. باتوں میں گفتگو کے درمیان اس مجلس کے ایک آدمی نے اختر شیرانی سے پوچھ لیا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ایسا لگتا ہے یہ جملہ سننے کے بعد اختر شیرانی ہوش میں آ گئے. انہوں نے شراب کی بوتل لی اور مار دیا اس کے سر پہ. کہا کہ تم محمد کی بات کہتے ہو، اتنی مقدس شخصیت کا نام تم اس مجلس میں لیتے ہو، میرے پاس جو تھوڑا بہت ایمان کا سرمایہ ہے کیا تم اسے بھی چھین لینا چاہتے ہو؟ شراب کی حالت میں آدمی ہے لیکن اللہ کے رسول کا نام لیا گیا. ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ایسی بیہودہ مجلس میں ہمارے نبی کا نام لیا جائے اور شراب پیے ہوئے منہوں سے لیا جائے اور ہم سے نبی پر تبصرہ سنا جائے. 1923 کی بات ہے، 23 کی آزادی سے پہلے ایک آدمی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب لکھتا ہے، رنگیلا رسول. اس کتاب کا علماء نے جواب بھی دیا ہے. اس کی خبر ملک میں پھیلتی ہے. وہ بات معلوم ہوتی ہے ایک آدمی جس کا نام خدا بخش تھا. خدا بخش نے کہا کہ اس آدمی نے عام آدمی تھا جس کو ملک شاہ پولر کہتے ہیں، عام آدمی تھا. خدا بخش نے کہا کہ میرے نبی کے خلاف کتاب لکھی ہے راجپال نے، رنگیلا رسول. وہ خدا بخش نے سوچا کہ میں اس کا کام تمام کروں گا. ایک دن وہ دکان پر راجپال کھڑا ہوا تھا. اس نے ایک چھوڑے سے وار کیا لیکن راجپال کو چوٹ دوائی لیکن وہ بچ گیا، نکل گیا. مقدمہ ہوا عدالت میں. راجپال کو 6 مہینے کی سزا ملی لیکن پھر اس کے بعد جو ہے راجپال اپنے سورس کی وجہ سے جیل سے باہر آ گیا. خیر کیس چلا. خدا بخش آدمی نے جو عام مسلمان تھا اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ میں کیس لڑتا ہوں آپ کا. بعض وکلا نے کہا اور یہ بات بھی کہی کہ آپ صرف اتنا کہہ دیں عدالت میں، ایمان کا امتحان ہوتا ہے. وکیلوں نے کہا آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں نے جب اسے چھرا مارا تھا تو اس وقت میرا دماغی توازن یا میں ڈپریشن کا شکار تھا، میں پوری طرح سے عقل و ہوش میں نہیں تھا. آپ صرف اتنا بیان دے دیں، آپ کی میں بیل کرا دوں گا اور آپ جیل نہیں جائیں گے. اس عام مسلمان نے کیا کہا وہ سنیے. ایک تو اس نے وکیل نے نہیں کہا کہ میں خود کیس لے لوں گا، اور اس نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں عدالت میں یہ کہہ دوں کہ میں نے ڈپریشن کی حالت میں
میں نے دھوکے میں یا میں نے کسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس پر حملہ کیا تھا، کہا خدا کی قسم میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جتنے کام کیے، میں نے زندگی میں جتنے کام کیے، ان تمام کاموں میں اگر پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ سمجھداری کا کام تم نے کیا کیا ہے، تو میں کہوں گا سب سے بڑی سمجھداری کا میں نے یہ کام کیا ہے کہ جان بوجھ کر ہوش و حواس کی حالت میں نے وار کیا ہے راجپال پر، اس لیے کہ اس نے میرے ربی کے خلاف کتاب لکھی ہے۔ زندگی میں یہ ایک کام میں نے ہوش و حواس کے ساتھ کیا ہے جسے میں جنت کا ذریعہ سمجھتا ہوں، اور وکیل صاحب آپ یہ کہتے ہیں میں یہ کہہ دوں کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو کر کام کیا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ دوستو ایک دو نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، نبی سے محبت اٹوٹ محبت ہونی چاہیے، اپنے نبی کو ٹوٹ کر چاہنا چاہیے۔ آج کل جو جگہ جگہ ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا آپ تو مدرسے کے اندر ہے، خیر کھلے عام کچھ کر نہیں سکتے اس لیے کہ ہم کسی ادارے سے جڑے ہوئے، لیکن ایک عام بات کہہ رہا ہوں، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ 3 باتیں کرنی چاہیے، اور الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بات میں نے آج سے 3-4 سال پہلے ڈنمارک میں جب اللہ کے رسول کا کارٹون بنایا گیا تھا، اس موقع سے بھی میں نے یہ بات کہی تھی، اور پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ایسی باتیں جو ہوتی ہیں دین کے خلاف، نبی کے خلاف، لوگوں کو احتجاج کرنا چاہیے، اور احتجاج کرنا ان کا بنیادی حق ہے۔ حکومت کو سمجھنا چاہیے اور حکومت کو اس احتجاج کا اثر قبول کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سفارت خانے ہوتے ہیں، ملک کے جو ایمبیسڈر ہوتے ہیں اور ایمبیسڈر ہاؤس جو ہوتے ہیں، کونسل خانے ہوتے ہیں، وہاں اپنے غصے کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ چیزیں میمورینڈم کے طور پر پیش کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کی سیرت کو ہمیں اپنے اعمال سے اجاگر کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر محبت تو نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا عشق اور ہماری محبت بھی عجیب و غریب ہے کہ زبان سے محبت تو کرتے لیکن ہمارے بدن سے، ہمارے اعمال سے محبت کا عطا پتہ نہیں ہے۔ ہم نمازوں کے پابند نہیں، شریعت کے دیگر اعمال کے پابند نہیں، نبی سے ایک کیسا عشق اور کیسی محبت۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی پیروی کی جائے اور اچھی طرح پیروی کی جائے۔ قرآن کریم نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کی دعویٰ کرتے ہو، محبت کا دعویٰ ہے، فَاتَّبِعُونِي، اے لوگوں میری پیروی کرو، نبی کی پیروی کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ محبت کی کا اصل پیمانہ کہا جائے کہ نبی کی اتباع اور شریعت کی اتباع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔